اتنا ہی ضروری نہیں ذیشان بناؤ، سب ناز کرے جس پہ وہ انسان بناؤ، اتنا ہی ضروری نہیں ذیشان بناؤ، سب ناز کرے جس پہ وہ انسان بناؤ، اور واقف کر ہر علم سے بچے تو مگر واقف کر ہر علم سے بچے تو مگر تم پہلے اسے حافظ قرآن بناؤ، تم پہلے اسے حافظ قرآن بناؤ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آپ حضرات کے سامنے اپنا پرمغز خطاب فرما رہے تھے۔ اب آئیے سب سے آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد ارقم صاحب قاسمی استاد جامعہ نور الہدیٰ سترک بارہ بنکی سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرما کر دعا فرمائیں۔ بالکل نہیں کر رہا ہے کچھ بیان کرنا، کیونکہ اگر ہم بیان ایسے وقت کرتے ہیں، بیان سننا زیادہ سے زیادہ مستحب یا سنت ہوگا، لیکن نماز قضا ہو جائیں وہ فرض ہے، تو بہتر تو یہ تھا کہ پروگرام 10 آخر کا 10 اکابرین کا لکھنا اس وقت یہ ہے کہ 11 کے بعد بالکل نہ جگا جائے، ورنہ فجر بالکل خطرے میں چلی جائے گی۔ اللہ ماشاءاللہ جن کی عادتیں ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر ایسا طبقہ ہے جو 2 بجے تک جگتا ہے، جب بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ ایسے بھی لوگ پیدا ہیں قوم میں، لیکن تقاضا وقت کا یہ تھا کہ اب پروگرام پورا ہو جائے، لیکن آج جناب کو موقع ملا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سنانا ہی پڑے گا۔ چلیے کچھ سن لیجیے، زیادہ کچھ سنانے کا موقع نہیں، ویسے الحمدللہ آپ کے یہاں ہفتے میں حاضری برابر ہو رہی ہے، تو یہ نہ سوچئے کہ بہت زیادہ کچھ سنائیں گے، ہفتے میں سنا ہی رہے حسینیہ مسجد میں، تو وہاں تشریف لائیں، مکمل بہت اطمینان بخش طریقے سے آپ کو ساری باتیں سنائی اور سمجھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ خیر سن لیجئے، ایک رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے متعلق بھی، اور الحمدللہ یہاں پر قرآن کی اہم ایک نشست اور تکمیل ہے، اس پر بھی کچھ پیغامات ہیں، سن لیجئے، جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں وہ سنتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس کے اوپر مفصل تفسیر انشاءاللہ مسجد میں آئے گی، لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ سنانی ہیں، اور قرآن کی عظمت کے اعتبار سے چند آیات کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بس اتنا ہی کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اتنی خوبیوں سے بھرا ہے الحمدللہ کہ شاید ہم غور سے سنیں اور پڑھیں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں قرآن سے کہ شاید آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ قرآن تو ایک مکمل رازوں کا نام، ایسی سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پروئی ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ تحقیق کا مادہ پیدا ہو، ہمارے اندر دنیاوی لحاظ سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ تحقیق کا مادہ پیدا ہوا ہے۔ ہم بہت ساری تحقیقات کرتے ہیں، یوٹیوب پورا چھان رکھا ہے الحمدللہ، اور فیس بک بالکل سمجھ لیجئے فری ہے اس میں، اور انسٹاگرام تو پوچھو ہی نہ کتنی کیفیت کے ساتھ، اور چیٹنگ نہ پوچھئے کتنی زبردست طریقے سے ہم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، قوم بڑھ رہی ہے،
کہیں نہ کہیں قوم بڑھ رہی ہے، تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو حکومت ہے اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ حکومت نہ ہی ہوتی تو نہ آپ کے پہچان پتر صحیح ہوتے، نہ ووٹر کارڈ صحیح ہوتے، نہ آپ کے مدرسے رجسٹرڈ ہوتے، اور نہ آپ کی مسجدیں رجسٹرڈ ہوتی۔ کوئی چیز نظام پہ آپ کی ہماری نہیں چل رہی تھی، شادیاں نہیں نظام پہ تھی، کوئی چیز نظام پہ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ہم شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ایسی حکومت دی کہ سب کو بالکل سیدھا کر دیا، بالکل سیدھا کر دیا۔ نہیں چلو گے تو پھر پیچھے سے ڈنڈا لگا ہوا ہے، اور خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ مسلمان۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں چیز دی ہے وہ ہمیں حکمت کے ساتھ دی ہے، اور اللہ اس کو اور قائم رکھے۔ اگر یہ حکومت چلی جاتی، اتنی بہترین حکومت، تو شاید کہ ہم پھر سے وہی دھرے پہ چلے جاتے، لیکن اسی طریقے سے اللہ نے حکومت دی۔ مدرسوں کا بھی اس میں فائدہ ہے، مساجد کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کی شریعت کا تو مکمل فائدہ ہے۔ آپ کو بتایا گیا، طلاق کے اوپر آپ بہت زیادہ تبصرے کرتے تھے، اور یہ دے دیا اور وہ دے دیا اور یوں کیا وہ کیا، تو کام ختم ہو گیا۔ ایک اعلان اس نے نکالا، ایک قانون بنایا۔ قانون تو اللہ نے بنا دی، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن جن قانونوں میں ہم سست تھے اور ہم لاپرواہی سے کام کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام چلایا کہ ہم خود بخود سدھرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھیے دنگے فساد میں الحمدللہ سکون کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے اللہ رب العزت نے جو چیز ڈالی ہے، حکمتاً ڈالی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے، جو اس لیے ڈالی۔ ہم ایسے باز آنے والے نہیں تھے، بیان چاہے جتنے کر لو، چاہے جتنا ڈانٹو، چاہے ڈپٹو، کچھ بھی کہہ دو، کتنا بھی حدیث و قرآن کی وعیدیں سنا دو، ہماری طبیعت پر ذرہ برابر اثر ہونے والا نہیں۔ اثر کس سے ہوگا؟ اس حکومت سے۔ تو اللہ کا شکر آ چکی ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آ رہا ہے وقت۔ مدرسوں میں آپ کو تعلیم کو اجاگر کرنا پڑے گا، حکومت آ رہی ہے۔ مسجدوں میں زبردست طریقے سے آپ کو آبادی کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، نہیں بڑھیں گے تو آگے انجام دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو کچھ طے کیا ہے، الحمدللہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے نظام جو ہمیں دیا ہے۔ دیکھیے کبھی سنا تھا کہ آپ نے 5 آدمیوں کو لے کر شادی ہوا کریں گے، یا پھر دولہا موٹر سائیکل سے جائے گا، دلہن کو لے کے آئے گا؟ ایسا کبھی سنا ہے؟ لیکن ایسا ہو گیا ہے، اور کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے کہ 5 آدمی گئے اور شادی کر کے چلے آئے۔ کبھی سنا کہ کسی نے ایسی سنت ادا کی ہو؟ لیکن الحمدللہ ہمارے یوگی اور مودی نے بہترین یہ سنت آپ کی ادا کرائی۔ تو آپ یہ نہ گھبرائیں، اللہ رب العزت جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اور آپ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ کر سکتے ہو، بھلے ہی ہمیں یوگی اور مودی کی حکومت لانی پڑے، کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے جو کیا ہے وہ ہمارے ذہن اور ہماری تنزلی، سستی اور غفلت کے اعتبار سے بہت بہتر کیا ہے، تو یہ شکر ہے رب کا۔ لیکن اب آپ کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت جیسے جیسے آپ پر پابندی لگا رہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر آپ پابندیوں کے اوپر جم کر دکھائیے کہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کہو گے ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ انسانیت کا ساتھ دو، ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نظام اگر اللہ کے قانون میں کوئی مخالفت آتی بھی ہے تو ہم اللہ کی مخالفت کہیں نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہو۔ ہمیں ایمان اسی بات کا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، کوئی بھی حکومت آ جائے۔ تو اگر وہ کسی چیز پر تبصرہ کر رہے ہیں یا پابندی لا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتری ہے کہیں نہ کہیں۔ خیر اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا کرے، جو بالکل قریب ہے، بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اور اس کی فضیلت کو اس اعتبار سے بھی بیان کیا گیا کہ رمضان اس لیے بہت زیادہ فضیلتوں والا بن گیا، یا پھر اللہ رب العزت نے اس میں روزوں کو صرف اس لیے زیادہ مقبولیت بخشی یا فرضیت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک ماہ میں رمضان المبارک قرآن پاک کو نازل فرمایا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب ایک بات آپ کو بتایا چلے، کیونکہ موسم جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ اکثر نیند والا دکھ رہا ہے،
ہم چاہیں گے کچھ لوگ پانی بھی پلاتے رہیں اور کچھ چائے بھی اگر چل رہی ہو چائے بھی پلاتے رہیں، تاکہ تھوڑی بشاشت ہو طبیعت میں۔ جب تک طبیعت میں آپ کی بشاشت نہیں ہوگی تو آپ زیادہ موٹی بھی بات آپ کو بالکل بوجھ لگے گی، مولانا صاحب جلدی بھاگیں اور ہم اٹھ کے چلیں، پتہ نہیں کب پگڑی بنے گی اور کب سامان بٹے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی، تو بہت لمبا کھینچے ہوئے، یہ تو بہت لمبے میں لیے ہوئے، تو اس لیے تھوڑا کوئی پانی پلاتا رہے تاکہ ہم 10-15 منٹ صحیح سے لے سکیں۔ تو ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ گزر گئے اور اپنی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک عالم صاحب نے بیان کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس پہ بات کی اور بتاتے ہوئے یوں بیان فرمایا کہ سنیے اللہ کی طرف سے رمضان آ رہا ہے۔ تو کسی گاؤں اور دیہات میں بیان ہو رہا تھا، تو گاؤں والوں میں سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ رمضان کیا ہوتا ہے، یہ رمضان کون سی بلا کا نام؟ ارے رمضان آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کا مہینہ ہے۔ تو کہا حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ رمضان اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ کہا دن بھر بھوکا کیسے رہیں گے؟ کہا دن بھر بھوکا رہیں گے۔ کہا پانی تو پی لیں گے؟ کہا نہیں بالکل پانی وانی کچھ نہیں پی سکتے، روزہ رکھنا ہے، پانی نہیں پی سکتے، رمضان ہے۔ تو کہا ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا، یہ پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے، گاؤں دیہات ہوگا ایسے ہی، یہ پہلی مرتبہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے مولانا صاحب سے پوچھنے لگے کہ حضرت یہ بتاؤ یہ رمضان آتا کدھر سے، یہ رمضان کدھر سے آتا ہے؟ تو کہا یہ مغرب کی طرف سے آتا ہے، مغرب سے آتا ہے۔ کہا کب آئے گا؟ کہا جیسے مثلا آنے والا یہ سنیچر کو، یہ سنیچر کو مغرب کی طرف سے آئے گا۔ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ جائیے، ہم نمٹیں گے، آپ جائیے۔ تو اب قوم سب کے دماغ اور سب کے ذہن الگ الگ ہوا کرتے تھے، بستیوں کا حال گاؤں کا حال بڑا عجیب ہوا کرتا تھا۔ تو بستی والے سنیچر کے دن مغرب کی طرف گاؤں سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھی اور جو بھی کچھ ملا لے کے چل دیے اور وہاں کھڑے ہو کے تکنے لگے۔ خیر شام ہوئی، سورج ڈوبا اور ڈوبتے ڈوبتے انتظار کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دیکھا کہ اونٹ پر چلا آ رہا ہے۔ تو ان کو یوں لگا کہ شاید کچھ نہ ہو یہی ہوں گے وہ جو ہمیں بھوکا رکھیں گے اور ہم دن بھر پانی بھی نہیں پی پائیں گے۔ تو اتفاق سے انہوں نے بات شروع کی اور سلام دعا کے بعد خیریت اور حال چال لیتے ہوئے یہ پوچھا کہ ذرا آپ اتنی مہربانی فرمائیں کہ آپ اپنا نام بتائیں۔ اتفاق یہ کہ اس کا بھی نام رمضان علی تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو آپ پوچھ رہے ہو بتا رہے ہیں میرا نام رمضان علی۔ کہا آئیے آئیے ماشاءاللہ۔ اب مجمع کے درمیان لائے اور ان کی بہترین طریقے سے دھنائی کر اور کہا یہاں سے شرافت سے واپس چلے جاؤ، دوبارہ گاؤں میں داخل نہ ہونا، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم دن بھر بھوکا رہیں اور پانی بھی نہ پئیں، شرافت سے یہاں نکل جاؤ۔ اس بیچارے کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیوں پٹائی ہو رہی ہے اور کیوں اتنا ہمیں خریدا جا رہا ہے۔ خیر اس نے جو بھی سامان لیا ہوا تھا پھر سے سوار ہوا اور چلا گیا۔ اب مولوی صاحب بقرعید میں تقریر کے لیے پھر آئے، بقرعید کے بیان کے لیے۔ اب جب بیان شروع ہوا تو سب سے پہلے مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ حضرت ذرا بتاؤ آپ لوگوں نے رمضان کو بہترین پایا، اس میں رحمتیں برکتیں آئیں اور خوب طریقے سے عبادت کی تھی اور اس میں نعمتیں بڑھی تھی، رحمتیں بڑھی تھی۔ ارے مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں، آپ نے بتا دیا تھا نا کدھر سے آتا ہے، بس ہم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ اور جب وہ رمضان علی آئے تو ہم نے لاٹھی اور ڈنڈوں سے سواگت کیا اور ان کو وہیں سے واپس کر دیا، نہ کوئی رمضان اور نہ کوئی رحمت اور نہ کوئی برکت، سب وہیں تک دفن، کیونکہ ہم اتنا بھوکا نہ رہ پاتے اور نہ ہم سے پانی اتنے پیاسے رہ پاتے، اس لیے ہم نے سب کچھ ٹال دیا۔ تو مولانا صاحب کو سمجھ میں آیا کہ شاید کہ ہم نے کچھ بات بتانے میں تفصیل صحیح سے نہیں بتائی کہ وہ رمضان کوئی آدمی کا اور اونٹ کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی اونٹ پر بیٹھ کے آئے گا اور سب پہ طاری ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل بیان کی کہ دیکھو یہ روزہ ہے، اللہ رب العزت نے ایسے ایسے طرز پر عنایت فرمائی۔ تو الحمدللہ شریعت مطہرہ بہت آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان، ہر ایک کے لیے آسان، جتنی آسانی کے ساتھ آپ عمل کرنا چاہیں اتنی ہی شریعت آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہے۔ جیسے قرآن اس وقت موضوع ہے ہمارا کہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، تو قرآن کے اندر تھوڑی سی تحقیقی باتوں کا ورود ہونا چاہیے۔
یوں ہونا چاہیے کہ ذرا لو تحقیق کی جائے کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ کب نازل فرمایا، کیوں نازل فرمایا۔ جیسے کہ ایک تحقیق آج عجیب سی سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی سورت کے شروع میں یہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات۔ تو اب حافظوں کو کہیں نہ کہیں مشابہت ہوتی ہے کہ یہاں پر یسبحو سے شروع ہوگی سورت یا پھر سبح سے سورت شروع ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے عجیب و غریب اسلوب اپنائے کہ اگر سورت کے نام میں نقطہ ہے تو پھر وہ سورت یسبحو سے شروع ہوگی، اور اگر سورت کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے جیسے سورۃ الحدید تو سبحہ سے شروع ہوگی۔ بڑا عجیب قرآن کا اسلوب ہے، آپ ایک ایک چیز کو ایسے طریقے پہ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ واقعی قرآن تو بڑا گنا چنا ہمیں دیا گیا ہے، بڑے عجیب اسلوب سے دیا گیا ہے۔ مثلا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ آپ یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں پارہ کس صفحے سے شروع ہو رہا ہے، مثلا 9واں پارہ کس صفحے سے شروع ہو رہا ہے، قرآن کا کون سا صفحہ ہے جس سے 9واں پارہ شروع ہوگا، تو آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 جو ہے گنتی اس کو آپ ایک کم کر دو، 8 ہو گیا، اور 8 کو آپ ڈبل کریے تو 16 ہو گیا۔ اب 16 کے آگے 2 لگا دیجیے، اب یہ آپ کا صفحہ نمبر آ گیا کہ 162 پہ پارہ نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ کیا عجیب اسلوب ہے قرآن۔ جب آپ قرآن کو بہت زیادہ باریکی سے دیکھیں گے، تحقیق سے دیکھیں گے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی قرآن تو اپنے اندر ایسے اسلوب رکھتا ہے۔ اب بہت لمبا بیان ہو جائے گا، میں بہت ساری چیزیں میں قرآن کے تحت لے کے آیا ہوں کہ صرف چند ناموں کے ذریعے بہت ساری، ایک عرب کے عالم نے ساری 114 صورتوں کو صرف ایسے ہی نظم میں سنا ڈالا، اور آپ کو بھی میں جب کبھی ایسے انشاءاللہ سناؤں گا تو آپ کو بالکل یاد ہو جائیں گے کہ 114 صورتیں یہ قرآن اتنا آسان ہے۔ ابھی رپورٹ آئی ہے تقریباً 82 سال کے ایک آدمی نے حفظ قرآن کیا ہے، تقریباً 2.5 سال، اللہ کا شکر۔ تو جن کے اندر تحقیق کا مادہ ہے، دین کو اپنانے کا مادہ ہے، ہمارے اندر سے دین و دنیا دونوں غائب ہے۔ آج کی ضرورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صرف اور صرف ہم اگر قرآن تک محدود رہے تو یقیناً ہم ناکام ہو جائیں۔ قرآن تک محدود نہیں رہنا ہے، قرآن کو ہر زبان میں آپ کو پڑھ کر سنانا ہے، قرآن کے ترجموں کو ہر زبان والوں تک پہنچانا ہے۔ کوئی انگلش کو فالو کر رہا ہے تو آپ سے بڑا کوئی انگلش داں نہ ہو، کوئی ہندی کو سنسکرت کو فالو کر رہا ہے تو آپ سے بڑا کوئی ہندی اور سنسکرت داں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا اولی لفظ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا وہ اقرا سے نازل فرمایا کہ علم سب سے زیادہ کسی قوم میں اگر ہوگا تو وہ سب سے زیادہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو۔ تو ہمیں آپ کو محدود رہنا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کمپیوٹرائز پہ آئیے اور مکمل طور پر ٹیکنالوجی پر آئیے، مکمل طور پر میڈیکل پر آئیے، مکمل طور پر سائنس پر آئیے۔ میں آپ کو قرآن کی کون کون سی بات بتاؤں، ایک اور بات میں نے لی، سورۃ البقرہ شروع کریں آپ۔ سورۃ البقرہ آپ نے شروع کی، اب آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی آیتیں آئی ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں 286 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، 40 رکوع ہیں۔ تو اب آپ کو ایک تحقیق ہوگی کہ اچھا اور بھی کچھ نیا معلوم کریں، تو آپ کو اور کچھ نیا معلوم کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت سارے خلاصے فرما دیے۔ ایک خلاصہ یہ کہ 286، یعنی اس میں آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مدنی صورتیں کتنی نازل فرمائی اور مکی صورتیں کتنی نازل فرمائی، بالکل سیدھا سا، زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ 286 86 مکی، اور صرف مطلب دونوں کو گنتیوں کو تھوڑا سا آپ الگ کریں، 286 تو 2 کو الگ کر دیں تو 86 مکی بن جائیں گے، اور ادھر سے 6 کو الگ کریں اور 28 مدنی بن جائیں گے، بلکہ 86 مدنی بن جائیں گے اور 28 مکی بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اسلوب سے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جتنی باریک بینی سے آپ قرآن کو دیکھیں گے بڑا عجیب اسلوب آپ کو قرآن دیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے محقق لوگوں کی،
تحقیق موبائل الحمدللہ آپ کے پاس ہے، آپ 2 4 5 گھنٹے اس کو دے رہے ہیں، آپ موبائل میں تحقیق شروع کریں اور موبائل میں محنت کریں، آپ کی محنت بجا ہے الحمدللہ، آپ 2 بجے رات تک موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن آپ موبائل میں اپنے فنکشن ڈالیے، اپنے سافٹ ویئر ڈالیے، اپنے ایپ ڈالیے، آپ اپنی محنت اپنے لیکچر ڈالیے، تاکہ کوئی بھی موبائل کھولے اور وہ مجبور ہو اس بات پر کہ موبائل کھلا ہے، اس کے سامنے اسلام کی بات آ گئی، مجبور ہو کہ وہ سنے، مجبور ہو کہ وہ دیکھے، مجبور ہو کہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ آپ کا اسلام، آپ کا تمام تر دین جو اللہ نے دیا ہے وہ کامل و مکمل دین ہے، ہر شخص اس کا پیاسا ہے، تو ضرورت ہے جیسا ڈیجیٹل وقت ہے ویسی آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا بلکہ اٹھا کے یوں پھینک دے گا۔ ایک ہے قدرت اور ایک ہے فطرت، شاید کہیں آپ نے بیان سنا ہو، ایک ہے قدرت اور ایک ہے فطرت۔ قدرت کے یہاں تو کچھ نہ کچھ بخشش ہے، لیکن فطرت میں ذرہ برابر بخشش نہیں ہے۔ سستی کرو گے مار دیے جاؤ گے، کام محنت نہیں کرو گے آپ کہیں سے کہیں تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک ہے فطرت اور ایک ہے قدرت۔ فطرت یہ ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے، اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کامیاب ہو گے، آپ کچھ نہیں کرو گے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کے خواب اور آپ کے سپنے پورے ہوں گے، آپ کچھ محنت نہیں کر رہے ہو پھر سوچو گے کہ آسمان سے نعمتیں اتریں گی، یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پھر ایک معیار ہے کہ آپ اس معیار پر، عملی معیار پر، قربانیوں کے معیار پر مکمل طور پر اتریں تو اللہ رب العزت مددوں کو اتارتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اصحاب فیل کا واقعہ عالم ترقیت میں سنا کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کے زمانے میں کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کا ایک مکمل واقعہ تفصیل سے پیش فرمایا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ بیت اللہ پر حملے ہوئے اور اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اسی لیے کہ آپ کو اپنے اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہاں خانگی نہیں صحیح ہے، صحت نہیں صحیح ہے، نماز کے ہم آپ کو فکر بعد میں دیتے ہیں، آپ نماز بعد میں پڑھیے گا، لیکن اپنی صحت تو صحیح کر لیجئے کم سے کم، اپنی خانگی تو صحیح کر لیجئے کم سے کم آپ اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے بھرپور تو کر لیجئے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے آپ کی صحت بگڑے گی، نسلوں کی صحت بگڑ جائے گی، آپ کی خانگی بگڑے گی تو نسلوں کی خانگی بگڑ جائے گی۔ ضرورت ہے کہ آپ مضبوط ہوں، ضرورت ہے کہ آپ قوت والے ہوں، ضرورت ہے کہ آپ ثروت والے ہوں، ضرورت ہے کہ آپ محنت کے میدان میں بھرپور اترنے والے ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہر میدان کو طے کرنے میں سب سے آگے اور سب سے عزم مصمم میں سب سے بہتر ہوں۔ اگر آپ کمزور ہیں اور پھر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ذرا رخ دیکھیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رخ ہے۔ آپ راستوں سے نکلتے ہیں، راستے مہک جاتے ہیں، یوں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیدگی، ناپاکی، بدبو نہیں پسند ہے، جس راستے سے گزریے اتنے خوشگوار ہو کر گزریے کہ وہ راستے مہک جائیں۔ آپ کپڑے ایسے پہنیے کہ آپ کے کپڑے محسوس ہی نہ ہوں کہ یہ پرانے ہیں یا گندے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریے اس کے اندر ایک اقتدار ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک سبابیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک رمق ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہونی چاہیے۔ صرف اسلام نہیں بتاتا کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اسلام مکمل زندگی کا نام ہے، اسلام مکمل زندگی کا نام ہے۔ آج مسجد اور مدرسوں میں اس درس کی ضرورت ہے کہ مکمل نظام اسلام دیتا ہے۔ کسی مذہب میں آپ کو مکمل نظام نہیں ملے گا، نظام ملیں گے، رامائن میں بھی نظام ہے، گیتا میں بھی نظام ہے، چاروں ویدوں میں بڑے نظام ہیں، سارے نظام اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں تک کسی نہ کسی کے ذریعے پہنچائے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں تک حقوق کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تمام تر صحیفوں کو جمع کر کے، تمام تر کتابوں کے خزانوں کو جمع کر کے یوں فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ میں اپنے نبی اکرم، میں اپنے پیغمبر کو مطہر پاکیزہ صحیفے عطا کر رہا ہوں، اور سنو یہ وہ کتاب ہے فیہا کتب قیمہ، کہ یہ کتاب تمام تر کتابوں کا جامع ہے، اور یہ کتاب تمام تر کتابوں کی ایک قیمتی اور ایک بھرپور انداز
انداز سے آپ جتنا اس کو بیان کر سکتے ہو علم کے اعتبار سے آپ اس کو بیان کریں اور یوں کہیں کہ تمام تر قیمتی کتابوں کا اللہ رب العزت نے اس قرآن میں خزانہ چھپا کر رکھا ہے، وہ وید ہوں اور وہ پھر یا پھر تمام تر صحائف ہوں یا پھر وہ تمام تر انبیاء پر اتری ہوئی کتابیں ہوں یا پھر تمام تر ہزاروں سال چلنے والی تمام تر ہسٹریاں ہوں، ان تمام سر کا جامع اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ اس لیے میرا موضوع یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف حافظ ہونے تک محدود نہ رہیں۔ میرا بچہ حافظ ہو تو وکیل بھی ہو، میرا بچہ حافظ ہو تو ڈاکٹر بھی ہو، میرا بچہ اگر حافظ ہو تو پروفیسر بھی ہو، میرا بچہ اگر حافظ ہو تو بڑا ایک ڈاکٹر بھی ہو، میرا بچہ اگر حافظ ہو تو ایک بڑا پائلٹ بھی ہو۔ ہر میدان میں آپ کو نمایاں ہو کر اترنا پڑے گا، جب جا کے کوئی نظام آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اگر آپ مدرسوں اور مسجد میں محدود رہ گئے جیسا کہ آپ اور ہم محدود ہیں تو یقین جانو اس کا حال جو ہوگا وہ تمام تر ہسٹریاں شاہد ہیں، وہ اندلس ہو، وہ اسپین ہو، وہ تمام تر علاقے ایسے ہوں جو علم کے مہتاب تھے، علم کے خزانے تھے، علوم کے ایک ذخیرہ اندوز کہانی تھے، لیکن سب بالکل مدھم ہوتے چلے گئے۔ وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھو گے، محنت انسانی پیام انسانیت کی نہیں کرو گے تو پھر آپ کی بھی دنیا قدر کرنے والی نہیں۔ قدر کہاں ہے؟ میں ایک بات اور بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد مکمل کرتا ہوں بات، کیونکہ آپ کو لگا ہوگا کہ شاید اب گھنٹہ بھر چھٹی ہو گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس مزاج میں اس لیے نہیں ہو کہ صبح بھی کچھ کام ہے اور سونا بھی ضروری ہے، ہم سونے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رات رات اٹھ کر مطلب عبادت کرنے والے ہیں، سونا بھی عبادت ہے، اس لیے سونا ضروری ہے۔ سونا ایک صحت کا حصہ ہے، اس لیے سوئیے۔ ایک افریقی ڈاکٹر نے یہ بات صحت کے لحاظ سے دماغ میں آگے بتا دیتا ہوں، صحت کے لحاظ سے بیان کی کہ قرآن پاک کے کل خلاصے میں اللہ رب العزت نے 3 صحت کے عظیم راز نازل فرمائے ہیں۔ اگر ان پر مکمل عمل ہو جائے تو اللہ رب العزت آپ کو صحتی اعتبار سے کبھی کمزور نہیں ہونے دے۔ پہلا نظام اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس اتنی بات، کلوا واشربوا یعنی کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو۔ کچھ لوگ تو صرف اس پر اکتفا کر رہے ہیں کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو، اس کا مطلب کھاتے ہی پیتے رہو، بس کھانے پینا زندگی ہے۔ مقصد یہ نہیں، اللہ رب العزت نے آگے قید لگائی ولا تسرفوا، افطاری چاہے جتنی آ جائے آپ کے سامنے، لیکن کھانا اتنی جتنی ہضم کر لو۔ یہ نہیں کہ کھا لیا اور تراویح میں نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، کھا لیا اور مغرب کی نماز میں ہو کر رہے ہیں، کھا لیا اور مغرب کی نماز میں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، اور مغرب کی نماز تو چھوڑ دو، آپ مغرب کی نماز پڑھنے کی کیفیت ہی نہیں بن رہی ہے۔ ہو یوں رہا ہے کہ افطاری کی اب یوں ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم سیدھے لے جائیں، اب ہم سے کوئی بولے نہ بات نہ کرے، کیونکہ 3-4 لیٹر پانی چڑھا لیا اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا چیزیں چڑھا لی ہیں، اور دماغ میں کیا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو جائیں گے اگر ہم نے صحیح سے کھان پین۔ اب رمضان میں فکر چلے پوری کہ اگر ہم نے صحیح سے کھان پین نہیں کی تو ہم بالکل سوکھ کے لکڑی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر کمزور ہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان دیتے۔ اللہ نے رمضان کو طے کیا ہے تو ہماری کیفیت کو دیکھتے ہوئے طے کیا ہے، اور پھر اس نے سارے احکام بھی نازل فرمائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، سفر میں ہو، زیادہ ضروری نہیں روزہ رکھنا، نہ رکھو، لیکن اگر تم رکھ سکتے ہو، قوت طاقت اللہ نے دی ہے، روزہ رکھیے۔ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو 3 صحت کے راز بتائے ہیں، آپ کو بتا دیں، سنیں گے آپ؟ مطلب موڈ میں ہیں؟ چلیے سن لیجیے۔ اللہ رب العزت نے پہلا حکم نازل فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ضرور لیکن اس میں زیادتی نہ کرو۔ ہر چیز بجا ہے، گھر بناؤ، بنگلے بناؤ، اور بہت بہترین بنگلے بنانا، کوئی مسئلہ نہیں، بہترین عالیشان آپ کا گھر ہونا چاہیے، لگے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس بہترین گاڑی ہونی چاہیے، لگے کہ ہاں ایک ایمان والے اور ایک انسان اور محبت رکھنے والی کی گاڑی ہے، آپ کے اندر بہترین قوت ہو، بہترین مالداری ہو۔ اسلام کہیں نہیں منع کرتا آپ کو مالدار بننے سے نہیں منع کرتا، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، زیادتی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس کو اسلام روکتا ہے۔
کہ آپ فضول خرچی نہ کرو بلکہ دوسرے پہ خرچ کر دو. کلو واشربو، کھاؤ پیو، زیادتی نہ کرو. دوسری بات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، صحت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سنو میرے بندو، سنو میرے بندو، ہر جاندار چیز کے اندر میں نے پانی کو شامل کیا ہے، اس لیے تم پانی کو اپنے اندر کم نہ ہونا. تو ہم کتنا پانی پئیں؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ بھئی ہم کتنا پانی پئیں؟ تو 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی، 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی، 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی. شاید میں سمجھا پا رہا ہوں، یعنی اگر آپ 40 کلو کے ہیں تو آپ اس کو 30 سے ضرب دے دیں گے. اب جتنا پانی نکلتا ہے آپ کے بدن میں اتنا پہنچنا چاہیے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اتنا پانی جائے گا آپ بیمار نہیں ہوں گے. اور انہوں نے شاید مدہم نام تھا یا رافع نام تھا ڈاکٹر کا، افریقی ڈاکٹر، انہوں نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پانی کی کیفیت بیان کی ہے، اگر اسی کیفیت کے ساتھ بدن کے اندر پانی رہے تو خدا کی قسم نہ بلڈ پریشر کوئی مرض ہے اور نہ شوگر کوئی مرض، کوئی مرض نہیں. صرف یہ ذہن کا ایک شبہ ہے اگر پانی کی کوئی کمی نہ ہو. لیکن ہمارے اندر غذاؤں کی کوئی احتیاط نہیں، اول اور پانی کی پوزیشن پوچھئے ہی نہیں، ہم پانی پیتے ہی نہیں. تو الحمدللہ جب ہم اللہ کے اوامر کو ایسے ٹال رہے ہیں تو کیسے صحت ملے گی؟ اس لیے پہلے مضبوط ہونے کی کوشش کی جائے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے ناشتے کی جو سنت ہے وہ تلبینہ ہے، یعنی دلیا کھانا. لیکن ہمارے یہاں پورا کٹورا بھر چائے اور بہترین ڈوبے ہوئے بسکٹ اور لپیٹا اور اس کے بعد کام پہ نکل گئے. یہ کوئی صحت نہیں ہے، یہ صحت کو خراب کرنا ہے. اور دن بھر آپ گاڑی دیکھتے ہیں پیٹرول کے علاوہ کوئی پانی اور بہترین پانی ڈال دے، کیا گاڑی چلے گی؟ لیکن اللہ نے آپ کو بدن دیا، جو بھی چیزیں کوئی پراگ ڈال رہا ہے تو کوئی مسالہ ڈال رہا ہے، کوئی بیڑی اور حکے چلا رہا ہے، کوئی سگریٹ چلا رہا ہے. ہر چیز پورے طور پر اندر سے باہر چل رہی ہے، لیکن پھر بھی بدن پورے طور پر چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایک انسانی بنائی ہوئی گاڑی دیکھیں، پیٹرول کی ہے تو پیٹرول ڈلنا ہے، اگر ذرہ برابر اس میں پانی آ گیا تو پھر آپ گھسیٹتے رہو، پھر گھسیٹتے ہی رہو گے، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک پانی کا حصہ اس سے نکلے گا نہیں. لیکن اللہ نے آپ کو اور ہمیں جو جسم دیا بڑا عجیب و غریب شاہکار ہے اللہ کی قدرتوں کا. اس لیے اللہ کی قدرتوں کی بیجا اس طرح ہم لاپرواہی نہ کریں، اس کی قدر و قیمت کریں. اللہ رب العزت نے آخری بات جو ڈاکٹر کی زبانی سرچ پر بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. صحت کے رازوں میں سے سب سے آخری راز یہ ہے کہ سونے کے وقت سو جاؤ اور اٹھنے کے وقت اٹھ جاؤ. اگر اس کی پابندی نہیں کرو گے تو صحت خراب ہوگی اور آپ کی جڑیں اکھاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ کی جڑیں اکھڑ جائیں گی. ہم فجر نہ پڑھیں تو ہماری جڑیں اکھڑنا طے ہے، اور یہ طے نہیں بلکہ ہو چکا ہے. صبح اٹھنا چھوٹ چکا ہے. جب 2-3 بجے سوئیں گے الحمدللہ تو پھر اب اٹھیں گے 10-11 بجے. نیند 3-4-5-6 گھنٹے کا نام ہے. ایسے نہیں کہ 2 گھنٹے سو لیے کام چل جائے گا. 6 گھنٹے کم سے کم 5 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. اور بعض لوگوں کی کیفیت الگ ہوتی، بعض لوگ اس سے الگ بھی ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں مطلب رات میں سوئے ہی نہیں، دن میں صرف 1 گھنٹہ سوتے تھے. تو جن کی کیفیتیں ایسی بنی اور انہوں نے اپنے آپ کو محنت اور ٹریننگ میں لگایا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اصول اور آداب یہ ہیں صحت کے لحاظ سے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اس میں آپ چاہے جتنا محنت کا کام کریں کامیاب نہیں ہو سکتے. صبح اٹھیں گے اب کام کریں گے اللہ کامیابی دیں. چاہے جتنی بڑی پراپرٹی، چاہے جتنی بڑی کمپنی آپ کھول لیں، اللہ کے ضابطے کے خلاف ہوگی وہ کسی طور پر بھی قائم نہیں رہے گی. اللہ کے ضابطگی پر آئے گی، کم ہوگی، لیکن اللہ رب العزت آپ کو سکسسفل بنا دیں گے. سکسسفل بنانے کا ایک واقعہ آپ سننا چاہتے سنیں گے؟ سکسسفل بنانے کا ایک واقعہ سنیں گے؟ تیار ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، یہ 1415 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک دوست
یہاں اپنے دوست سے بڑی اچھی ملاقاتوں میں چل رہا تھا، عرب کا واقعہ ہے، اور مکمل طور پر ضابطگی کے ساتھ ساری چلت چل رہی تھی۔ اچانک فجر میں اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جنازے کا اعلان ہو رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی، وہ بھی شامل ہوا اور نماز جنازہ پڑھی، اور مکمل طور پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں لگا۔ تو تدفین کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر انتقال کس کا ہوا، تو ہوتے کرتے بات پتہ چلی کہ جو میرا حقیقی دوست تھا وہ انتقال کر گیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اس کی تجہیز و تدفین بھی ہو گئی اور میں جان نہیں پایا یہ کیا ہو گیا۔ تو بعض لوگ بڑے گہرے تعلقات والے ہوتے ہیں، بہت آپسی ڈیل ڈال رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے خلوص کو بہت اچھے سے پیش کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں ایک بڑی عجیب سی امنگ لگی کہ کاش کسی طریقے سے میں اپنے دوست سے بات کر پاتا، مل پاتا، اور اس کو ایک عجیب سی چیز اپنے دوست کی معلوم تھی کہ میرے دوست کے 300 ریال ایک دوسرے آدمی پر باقی ہیں، اس کو دینا تھا، اور یہ تو انتقال کا گیا، اب ہوگا کیا؟ واقعہ سنیے، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ صرف اور صرف اس حدیث پر آ جائیں، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر، وہ کام کرنے والا، وہ محنت کرنے والا۔ ہم نیک صرف اس کو سمجھتے ہیں جو نمازی ہے، جو داڑھی والا ہے وہ نیک ہے، جو کرتا پائجامہ پہنے وہ نیک ہے، جو ٹوپی لگا لے وہ نیک ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل۔ اللہ رب العزت نے کس کو نیک بنایا ہے بس وہ اللہ جانتا ہے، بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اور ہم فیصلہ کرنے والے نہیں کون نیک ہے۔ ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی لیکن وہ برائی سے بچتا ہے، بدگمانیوں سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، اس آدمی سے اچھا ہے جس نے داڑھی رکھی لیکن پھر بھی غیبت کرتا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی دھوکہ دیتا ہے۔ تو حوصلے کے ساتھ جیئے، اللہ توفیق جب بخشیں گے، جب ہی آپ ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی بھی امر آپ کو دیا ہے، خالی نہیں ہے آپ۔ وہ دوست یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے ان کے اہل و عیال سے رابطہ کیا، اور وہ قرضداروں نے بھی رابطہ کیا کہ کسی طرح اس کے گھر پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر بات چلائیں کہ آخر کیا بات ہے کہ قرضہ اس کا ادا ہوگا نہیں ادا ہوگا۔ تو جب گھر پہنچے تو اس کے 3 بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا نے صرف 600 ریال رقم چھوڑی ہے، اور ہم 200 ریال لے لیں گے، اور ہے ہی کیا، اگر ہم نے 3 دے دیے تو بچے گا کیا، ہم کیا لیں گے؟ تو انہوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا کہ ابا جانے اور آپ جانے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو قرضوں کو والدین کے بعد پوچھتے ہیں، ہر طرف پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھئی والدین کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ ایسی اولاد چھوڑنا بہت ضروری ہے جو آپ کے بعد آپ کی کچھ نہ کچھ پونجی کو بھی سنبھالے اور آپ کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ صرف ہمارے یہاں نظر یہ ہے کتنی جلدی یہ بوڑھے میاں کتنی جلدی اوپر چلا جاتے ہیں، ان کی قوی باتوں سے اور ان کے ڈانٹ ٹپس سے تھک چکے، لیکن شاید یہ بات صرف ان لوگوں کو محسوس ہوگی کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کا سر کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آپ ان سے پوچھنا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہو، اور اس قدردانی پر اللہ کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناقدری کرتے ہوئے کتنے بھی عمل کر لیے جائیں وہ سب بیکار۔ تو یوں بیان کیا گیا کہ وہاں اہل و عیال سے سب واپس آ گئے، بچوں سے تھک ہار کر واپس آ گئے کہ وہاں سے ملنے ملانے والا کچھ نہیں۔ لیکن یہ دوست بڑا ہی مخلص تھا۔ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے، تو اب اس کو خواب میں دوست یوں دکھنے لگا کہ وہ دوست اس کی طرف متوجہ ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ شاید میرا دوست یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی رقم ادا کروں۔ دوست نے بھرپور محنت کی، کوشش کی، ہر طرف دوڑا کہ کسی طرح اس کا قرضہ میں ادا کر دوں تاکہ اللہ کے ہاں پکڑا نہ جائے، کیونکہ قرض بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا مشن اگر چل رہا ہے کہ آپ کسی طرح قرضدار بن جائیں، لون لے لیں، کسی طرح آپ کو قرضدار بنا دیا جائے۔ ہمارے آپ کے نبی قرضدار کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا کرتے، نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرض وہ بلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان شادیوں نے، ذمہ داریوں نے، گھر کے بنانے نے، ان سب چیزوں نے انسانوں کو قرضدار بنا دیا۔ خیر قرضے سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس دوست مخلص نے یہ عزم کیا کہ مجھے اس کا قرضہ ادا کرنا۔ اس کا چھوٹا سا کام تھا، اور اس کام کے درمیان اس نے یہ سوچا کہ لاؤ پھر اب اس کو ہم سمیٹ ہی دیتے ہیں۔ جب میرا دوست مخلص تھا ہی تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنی پوری دکان کو فروخت کر دیا، مکمل طور پر اس کو بیچ دیا کہ لے لو۔
تو یہ دکان اس کی 450 ریال میں بک گئی۔ تو بہت خوش ہوا اور وہاں قرضداروں سے بات چلائی کہ بھائی لیجئے آپ کا قرضہ ادا ہو رہا ہے اور میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ چلانے والے ہیں، لیکن میرے دوست کو اللہ تعالیٰ پکڑ سے بچا لے، میرا دوست قرض سے کہیں نہ کہیں ادا ہو جائے۔ تو اب اللہ رب العزت کا نظام شروع ہوتا ہے، جب آپ حق پر آئیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی، پیارے آقا نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر، وہ محنت کرنے والا، وہ رات دن دھوپ میں کڑی تمام تر کڑی اور انتھک محنت میں چلنے والا شخص یوں نہ گمان کرے کہ میں صرف دنیا کما رہا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ انبیاء کے ساتھ نہیں، پھر اللہ رب العزت کے وہ بندے جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر یہ دو درجے نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس تاجر کو شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ صرف کوالٹی کیا چاہیے؟ صرف کوالٹی یہ چاہیے کہ آپ سچے ہوں اور امانت دار۔ بات پوری کر رہا ہوں میں، بالکل آخر 2-4 لفظ بچے ہیں کہ اس دوست نے اپنے اس گئے ہوئے دوست کی رقم کو ادا کیا، مکمل طور پر ادائیگی ہو گئی۔ تو اب جو قرضہ لینے والا تھا اس نے کیا کیا، اس کو بڑا رحم سے آیا، بتاؤ جہاں پر رقم ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی اور ایک ایسا مخلص دوست کھڑا ہو گیا کہ اس نے ساری رقم ہی ادا کر دی۔ تو اس نے یوں کہا کہ لو میں 300 روپے لے لیتا ہوں، 300 ریال لے لیتا ہوں، یہ ادا ہو گئے، اب میں اپنی طرف سے تمہارے اخلاص کی بنا پر 100 ریال تم کو میں واپس دے دیتا ہوں، لے جاؤ۔ یہاں بات پوری نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد نہ دکان تھی نہ کام تھا، لیکن خلوص پر اس نے کام کر لیا۔ اب مارکیٹ میں اللہ رب العزت نے اس کے نام کو چلا دیا کہ بتاؤ اتنا مخلص دوست کی ساری دکان کی بازی لگایا کہ کسی طرح میرے بھائی کا قرض ادا ہو جائے، مارکیٹ میں مکمل طور پر فیمس ہو گیا۔ اللہ جب دروازے کھولتا ہے تو کچھ ایسے ہی کھولتا ہے۔ ایک آدمی انتقال کر رہا تھا تو اس نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ میری دکان پہ جتنا مال پڑا ہوا ہے میں اس شخص کو دے رہا ہوں، اس سے کہو کہ اس کو خالی کرے اور کہیں نہ کہیں اس کو شفٹ کرے۔ خیر وہاں سے سامان ملا اور اس کے بعد جب کام شروع ہی کیا تھا اس کے بعد کئی کنٹینر اس کے پاس سامان کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سامان دے رہے ہیں، جتنا بیچ پاؤ بیچو اور اس میں سے کچھ رقم ہمیں دے دینا، باقی سب تمہاری ہے، تمہارے اس خلوص کی بنا پر۔ وہ آدمی جس کی دکان 400 ریال کی تھی، اس کی زبانی میں آپ کو ایک حقانیت بتاتا ہوں کہ وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی رمضان میں زکوٰۃ 30,000 ریال نکالی، اس رمضان میں نے 30,000 ریال زکوٰۃ نکالی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا عطا کیا ہو، جس کے پاس 400-450 ریال کی دکان ہو، لیکن اس کی صداقت، اس کا اخلاص اور اس کا اس طریقے سے ایک نیک کام پر اڑ جانا اور کر جانا اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو مکمل طور پر قبول ہی فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ دنیاوی لائن پر بھی بھرپور محنت کی توفیق عطا فرمائیں اور دینی لائن پر بھی بھرپور محنت کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائیں۔ باتیں بتانے اور کہنے کی بہت ساری تھی، جیسے کہ ایک رمضان کی بات کی کہ رمضان، پہلا رمضان کب پڑے گا، تو اس کے اوپر کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا رمضان ہمیشہ یہ بات بالکل آئی ہے طے ہوتی ہوئی کہ پہلا رمضان ہمیشہ پچھلے رمضان کے 5ویں دن کے دن ہی پڑے۔ جو پچھلا رمضان گزرا ہے جو اس کا 5واں دن تھا اسی دن رمضان انشاءاللہ پڑے گا۔ اب آپ دن تری آپ کو دیکھنے کام ہے، اب آپ نے سوچو کہ ہم یہ بھی بتا دیں گے کون سے دن رمضان پڑے گا تاکہ حافظوں کو پتا چل جائے اور وہ اطمینان کی سانس لیں تاکہ وہ تیاری صحیح سے کر سکیں۔ تو یہ اب آپ تھوڑی محنت کر لیجئے گا کہ کون سے دن پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑھائیے، کوشش کیجئے، اللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اندر لائبریریز لائیے، کتابوں کا خزانہ لائیے اور پورے طور پر کتابوں میں
لگیے، ہسٹریوں میں لگیے، مکمل طور پر ہسٹریوں کو اور سیرت کو، تفاسیر کو، اسی طرح جو بھی اپنے خزانے ہیں ان کو خرید کر پڑھنے کی کوشش کریے اور وقت دیجئے۔ خصوصاً اس رمضان میں ہم نے درس قرآن کو بالکل عام کیا ہے، اور حسینیہ مسجد میں آپ کے یہاں سے نیچر کو ظہر کے بعد انشاءاللہ درس قرآن چل رہا ہے برابر، مغرب بعد چل رہا تھا، عشاء بعد، لیکن اب انشاءاللہ رمضان کی وجہ سے ظہر کے بعد شروع ہے، تو آپ رمضان میں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں تک خالی ہوں گے، تو رمضان میں حسینیہ مسجد چلے آئیں اور انشاءاللہ درس میں شریک ہوں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، اور اس سے ایک تحریک کے ساتھ آپ علوم کے چشمے جاری کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس چراغ کو کب جلا دے اور کہاں سے کون کیا بن جائے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب کوشش کریں کہ درس میں حاضر ہوں، اور آج جو یہاں حاضری ہے اور آپ نے اتنا وقت دیا ہی ہے، تو آپ خلوص نیتی سے ان پیارے بچوں کے لیے اور ان پیارے استاذوں کے لیے، اتنا جنہوں نے محنت کر کے سب کچھ سجایا ہے، اور کتنی محنت سے کوئی چیز سجتی ہے یہ صرف اگر کوئی جان سکتا ہے تو ایک مدرسے والا جان سکتا ہے۔ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، اس کا احساس صرف اور صرف جو ذمہ دار ناظم ہوگا، جو چلا رہا ہوگا، اس کو ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نظام پیچھے سے آگے تک کچھ نہیں ملنے کا، لیکن پورے طور پر ہر چیز کو فوکس کیا جا رہا، لائٹ کا بھی انتظام، کیمرے کا بھی انتظام، LCD کا انتظام، سارے انتظامات ہیں۔ ہم تو صرف سنا کے چل دیے، آرام سے ہو گیا کام، لیکن سوچئے کوئی سرکار نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ سب ہماری آپ کی کوشش سے سارے کام ہوں گے۔ مدارس ہماری کوششوں سے چلیں گے، تو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے اداروں کو آگے بڑھائیے، مساجدوں کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھائیے، اور خصوصاً جو یہ ہمارے حفاظ ہیں اور ان کو پڑھانے والے جو استاذ ہیں، کہیں نہ کہیں حفاظ کو جو حافظ ہوتے ہیں ان کو انعام کے نام بہت بڑھیا مل جاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ پورے خاندان پورے طور پر خوشی میں جھوم رہے ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہی ہے، لیکن اور خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہمارے استاذوں کو بھی مکمل طور پر سجایا جائے کہ جنہوں نے ایک دل کو روشن کیا اور اس کو ایک لقب دیا قرآن کا، تو ان کا بھی احترام، اور ان کو چلانے والے جو ذمہ دار ہیں وہ بالکل نیو کی بنیاد ہیں، نیچے کی اینٹ ہیں۔ استاد تو کہیں نہ کہیں دکھتا ہے، حافظ کہیں نہ کہیں دکھتا ہے، لیکن جو کمیٹی کے لوگ، محنت کرنے والے لوگ، وہ بیچارے دبے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ بھئی تم نے کیا کیا، بلکہ لعن طعن کرتے ہیں، ارے آ رہا ہوگا عرب سے، ارے ان کے پاس تو بہت پیسہ آتا ہے، اب دیکھو یہ بنوائے دے رہے ہیں، اب دیکھو یہ بنوائے دے رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھو کیسے بنتا ہے، گھر بناؤ، ایک دیوار بنانی پڑے گی تو سمجھ میں آتا ہے کتنا خرچ لگتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا ہمارا کام نہیں، اس لیے اللہ چلا ہی رکھتا ہے۔ سب کے چیلنج، سب کے دماغ پہ ٹھک 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 پڑتا رہتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا، یہ ہمارا اور آپ کا محتاج ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس سے لے لے وہ بس سمجھ لیجئے وہ اللہ رب العزت نے اس کو عطیہ دیا کہ اس کو قبول کر لیا، باقی آپ یہ سوچے کہ ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں۔ تو خصوصاً ان بچوں کو خوش آمدید کہیے، خصوصاً ان کو بھرپور طریقے سے دل سے دعا دیجئے، اللہ رب العزت ان کو بھرپور قبول فرمائے، اور آگے کے لیے ان کو عالم و مفتی بنا کر دنیاوی نہج پر بھی بھرپور فوکس کر کے ان کو محنت کی توفیق عنایت فرمائے، اور بھرپور طریقے سے یہ کامیاب ہو۔ یہ دعا دیجئے کہ آج جو یہ دستہ تیار ہوا ہے یہ یہیں تک نہ رہے۔ ہمارے یہاں کام کیا ہے کہ حافظ ہو گئے، ارے بھیا حافظ ہو گئے، بس حافظ ہو گئے، بس کیا ہے کہ حافظ ہی ہو گئے، اب کچھ نہیں کرنا۔ یہ بڑی خطرناک مرض۔ حافظ ہونے کا مطلب مکمل آپ کچھ بنے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے قدم رکھا ہے، ابھی آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے، بہت سارے کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے دعا کرا دو۔